الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، بہت ہی مبارک ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام میں جو اعمال اور ہدایات ہمیں شریعت کی جانب سے دی گئی وہ آپ نے پچھلے جمعہ کو سن لی. شریعت کی ان دنوں میں جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک اہم ترین چیز قربانی کا عمل بھی ہے. قربانی کا لفظ قربان یا قربان سے بنا ہے، جس کے معنی تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ. چونکہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور اس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان دنوں میں خون بہانے سے بہتر اور بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں. قربانی کا یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، لہذا تم خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اسی طرح ایک روایت ابن ماجہ شریف میں ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد، تمہارے جد امجد خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے. پوچھا گیا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی. پوچھا گیا، فالصوف یا رسول اللہ، اگر جانور اونی ہو تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اس میں بھی ہر بال میں ایک نیکی کا تمہیں اجر دیا جائے گا. یہی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں بیان کی ہے. وہاں الفاظ تھوڑے الگ ہے. اس روایت میں ہے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور بیہقی نے نقل کیا ہے بکل قطرۃ حسنہ، خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اسی طرح اس کی فضیلت کا اندازہ
اس سے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ اپنے جانور کی قربانی کے وقت حاضر رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے قربانی کی ہوگی تو قربانی کا یہ جانور کل قیامت کے دن جہنم پر آڑ بن جایا کرے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں، کوئی مال خرچ کرنا پسندیدہ نہیں اس مال سے بڑھ کر جو ان دنوں میں قربانی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ان تمام روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعید بھی ارشاد فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالی فراوانی، مالی استطاعت دے رکھی، مگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ان یضحی، جس کو اس بات کی وسعت ہو، گنجائش ہو، طاقت ہو، حیثیت ہو کہ وہ قربانی کر سکے، فلم یضحی، پھر اس نے قربانی نہیں کی، آپ رحمت للعالمین ہے پھر بھی فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب کہتے ہیں تو واجب ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 10 سال آپ کا قیام رہا، آپ نے مسلسل بلا ناغہ 10 سال ترک کیے بغیر قربانی کی ہے۔ پابندی اور اہتمام کے ساتھ آپ کا یہ عمل قربانی کے واجب ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ واجب ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابھی آپ کو جو روایت پیش کی گئی جس میں مالی وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید بیان کی گئی کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو یاد رکھے وعید ترک سنت پر نہیں ہوتی بلکہ وعید واجب کے ترک ہونے پر ہوا کرتی ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل جو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں بیان کی ہے مشکات شریف کی شرح میں، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے یعنی وقت سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری قربانی کرے۔ یہ روایت لا کر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر قربانی سنت ہوتی تو دوبارہ کرنے کا حکم کیوں؟ دوبارہ کرنے کا حکم یہ دلیل اور علامت ہے اس بات کی کہ قربانی واجب ہے۔
تو اب سوال یہ ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر اس عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان پر واجب ہے جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جس کے پاس سونا چاندی کیش رقم سامان تجارت اور ضرورت سے زائد سامان وغیرہ ملا کر اتنا ہو جائے جس سے وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو۔ چاہے یہ مال یہ بھی یاد رکھے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں وہ مال بڑھنے والا ہو، قربانی میں بڑھنے والے کی بھی قید نہیں، چاہے ایک دن پہلے آ گیا ہو جس سے وہ 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ خواتین وہ عورتیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں عموماً ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا اور قربانی کا تعلق تو مردوں سے ہے، شریعت نے ہمیں اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ یہ بہت غلط فہمی ہے۔ اگر عورتوں کی ملکیت میں زیورات ہے، چاہے سونے کے ہو چاندی کے ہو، اور ان کی قیمت 612 گرام 400 ملی گرام کے برابر ہو جاتی ہو چاندی کے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ دوسری ایک غلط فہمی عموماً یہ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر کسی نے ایک قربانی کر دی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، مثلا گھر میں 5 ممبر ہے، 5 افراد ہے، ہر ایک کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، تو ہر ایک کے لیے اپنی علیحدہ قربانی کرنا لازم ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کے لیے شرائط کیا ہے؟ 2 طرح کی شرطیں ہیں، ایک ہے شرائط وجوب اور ایک ہے شرائط صحت۔ شرائط وجوب کا مطلب قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ نمبر 1 مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4 عاقل ہو، مجنون پر پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5 بالغ ہو، بچے پر قربانی واجب نہیں۔ اور نمبر 6 صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ یہ تو ہوئے قربانی کے شرائط وجوب، یعنی جن لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ دوسری چیز ہے شرائط صحت، یعنی قربانی کے صحیح ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ تو شرطیں الگ ہے۔ ایک شرط کا تعلق دل سے ہے، اور 3 شرطوں کا تعلق جانور سے ہے، 2 شرطوں کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے، اور 2 شرط کا تعلق ذبح کرنے سے ہے۔ اب ان کی تفصیل سنیں۔ نمبر 1 پہلی شرط صحیح ہونے کی، جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی نیت درست ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو، نہ کہ گوشت حاصل کرنے کی۔ اگر کسی کی نیت فاسد رہی تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ پہلی شرط۔ 3 شرطوں کا تعلق جانور سے ہے۔ نمبر 1 جانور قربانی کا اہل ہو، یعنی جو جانور شریعت نے طے کر کے دیے اسی میں سے ہو۔ نمبر 2 جانور قربانی کی عمر کا ہو، عمر کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور نمبر 3 جانور عیبوں سے سلامت ہو۔ یہ 3 شرطیں ایسی ہیں، ان کا تعلق جانور سے ہے۔
دو شرطوں کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے۔ نمبر 1 ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور نمبر 2 ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ان دو شرطوں کا تعلق ذبح کرنے والے سے ہے، اور دو شرطوں کا تعلق ذبح کرنے سے ہے، نفس ذبح سے۔ نمبر 1 یہ ذبح کرنا قربانی کے ایام میں، قربانی کے وقت میں ہو، وقت سے پہلے یا وقت کے بعد ذبح کیا گیا وہ معتبر نہیں۔ اور دوسری شرط کہ جو 4 رگیں ہیں جس کو ہدایہ رابع میں اور دیگر کتابوں میں بیان کیا، ایک سانس کی رگ جس کو حلقوم کہا جاتا ہے، ایک کھانے پینے کی جس کو مری کہا جاتا ہے، اور 2 رگیں ودجان سانس لینے کی خون کے بہنے کی سپلائی کی۔ ان 4 میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے۔ یہ 2 شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق نفس ذبح سے ہے۔ اب قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ قربانی کے جانور 3 طرح کے۔ نمبر 1 ابل یعنی اونٹ، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، عربی ہو عجمی ہو۔ نمبر 2 بقر یعنی گائے، بیل، بھینس، بھینسا، پاڑا، پاڑی۔ نمبر 3 غنم یعنی بکرا، بکری، دمبا، مینڈا، نر مادہ ہر کوئی۔ چاہے پھر ان جانوروں میں سے کوئی جانور وحشی ہو گیا ہو تو بھی وہ قربانی میں چلے گا، لیکن ان کے علاوہ کوئی جانور پھر چاہے آپ نے پال کر رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، چاہے وہ مأکول اللحم ہو یا نہ ہو، یعنی حلال ہو یا حرام، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے قربانی کے جانور۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں، اگر اونٹ ہے تو 5 سال مکمل ہو چکے ہو، 6واں سال شروع ہو چکا ہو۔ اگر بقر ہے، گائے ہے، بھینس ہے، پاڑا ہے، پاڑی ہے، 2 سال مکمل ہو چکے ہو، 3واں سال لگ چکا ہو۔ اور اگر غنم ہے، بکرا ہے تو 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور 2واں سال لگ چکا ہو۔ البتہ دمبے میں اتنی گنجائش ہے کہ 6-8 مہینے کا دمبا ہے لیکن فربا ہے، سال بھر والے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں شریعت نے ان کی عمریں جو تجویز کر دی ہے وہ عمریں پوری ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں عید کے 3 دن مغرب کے بعد بکری کو بچہ پیدا ہوا، اگلے سال اس کی قربانی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگلے سال اس کو سال پورا ہوگا 3 دن مغرب کے بعد، جبکہ قربانی کا وقت تو جا چکا ہے۔ تو یہ سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گئی بات قربانی کے جانور کی عمریں۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھے کہ قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے چند چیزوں کا لحاظ اور خیال اور اہتمام فرمائے۔ پہلی چیز کہ جو جانور ہم قربانی کے لیے خریدنے جا رہے ہیں وہ اپنی حلال، نفیس اور پاکیزہ کمائی سے ہو، اس لیے کہ شریعت نے تقسیم گوشت کے سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی کی ہے تو گوشت کو تقسیم کرنے میں بھی 1 درجہ صدقے کا ثواب ہے۔ اگر ہم نے یہ جانور حرام کمائی سے خریدا ہے تو پھر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی پہلی روایت ترمذی شریف کی سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من حلول، کہ پاکی کے بغیر نماز
قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ معتبر اور قبول نہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حلال رقم سے وہ جانور خریدا جائے۔ دوسرا کام کہ خوب دیکھ بھال کر اچھی طرح دیکھ کر خریدا جائے۔ دو چیزوں کو دیکھنے کا اہتمام ہو کہ ایک عمر اس کی پوری ہے یا نہیں، اور دوسری چیز اس میں کوئی عیب ہے یا نہیں۔ بغیر دیکھے خریدتے ہیں اور پھر آ کر پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ تیسرا کام اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر جانور خریدنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی ہدایت بہتر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جانور خرید لیں تاکہ وہ ہم سے مانوس ہو جائے۔ جب وہ جانور ہم سے مانوس ہو جائے گا اور ہم اس کو ذبح کریں گے تو نفس پر ایک بوجھ آئے گا، یہ حقیقی قربانی ہوگی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم اور شاگرد تھے، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کی گائے بچڑا 1-2 مہینہ پہلے ہی خرید لیا کرتے تھے، اور شام کے وقت اس کو چرانے کے لیے، تفریح کے لیے بھی لے کر جاتے۔ وہ آپ سے اتنا مانوس ہو جاتا کہ آپ جب درس دینے کے لیے مدرسے میں تشریف لاتے تو مدرسے کے صحن میں وہ بیٹھ جایا کرتا، اور جب آپ درس دے کر روانہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ کر جانے لگتا تھا۔ اور جب عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کو ذبح کرتے تھے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ ہے اصل قربانی کہ کچھ دن پہلے ہی اس کو خرید لیا جائے۔ یہ چند ہدایات خریدنے سے پہلے بے عیب جانور نہ خریدے۔ اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں، تو اس سلسلے میں شریعت کی جانب سے کچھ ہدایات اور تفصیل ہے۔ مثلا عیب سینگوں میں ہے، پیدائشی سینگ نہیں تو قربانی درست ہے، سینگ بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہے تو بھی درست ہے، سینگ کا فقط کھول نکل گیا ہے، کور نکلا ہے تو بھی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے نکل گیا ہے اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور اندھا ہے یا کانا ہے یا تہائی سے زائد روشنی جا چکی ہے اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر جانور جس کے کان پیدائشی نہیں تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، یا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو بھی اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کسی جانور کی دم پیدائشی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قربانی درست ہے، البتہ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر دم تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور لنگڑا ہے اس طریقے سے کہ جس پیر میں لنگڑا پن ہے اس کو زمین پر ٹیکتا ہے تو قربانی درست ہے، لیکن لنگڑے پن والے پیر کو زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر جانور انتہائی لاغر ہو چکا ہے اس کی قربانی درست نہیں۔ خارش اور کھجلی والا جانور ہے اور اس
اس کا اثر اندر پہنچ چکا ہے یا اس کی وجہ سے وہ دبلا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر اس کے دانت سارے گر چکے یا بعض دانت گر چکے ہیں، اکثر دانت گر چکے ہیں تو قربانی درست نہیں۔ البتہ فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے کہ جانور کے دانت اکثر گر چکے ہو لیکن وہ چارہ چبا لیتا ہو، اس میں دقت نہ ہوتی ہو تو پھر قربانی درست ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آدمی تمام عیوب سے اور شکوک و شبہات سے سلامت جانور کو خریدے۔ اس لیے خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر لینی چاہیے کہ اس کی عمر پوری ہوئی ہے یا نہیں اور کوئی عیب ہے یا نہیں۔ اب قربانی کا جو وقت ہے وہ بھی شریعت کی جانب سے طے شدہ ہے۔ دیہاتوں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں تو صبح سے وقت شروع ہو جائے گا 10 ذی الحجہ کی اور رہے گا 12 ذی الحجہ کی غروب تک۔ لیکن شہروں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی ہے تو جس جگہ بھی سب سے پہلے عید کی نماز ہو گئی، عید کی نماز کے بعد وقت شروع ہو جائے گا اور 12ویں ذی الحجہ کی غروب تک رہے گا۔ غروب سے پہلے جانور کے گلے پر چھری پھر جانی چاہیے، چاہے کھال اتارنے اور گوشت بنانے کا عمل بعد میں ہوتا رہے، لیکن غروب سے پہلے ذبح ہو جانا ضروری ہے، تبھی قربانی معتبر ہوگی۔ اب قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اگر ذبح کرنا جانتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں 100 اونٹوں کی قربانی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، جن میں سے آپ کی عمر شریف کے مطابق عدد یعنی 63 اونٹوں کو نحر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا تھا۔ اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نعرے تکبیر تو بہت زور سے بولتے ہیں، لیکن ایک ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ پھر دیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں ہم کھڑے رہیں اپنے جانور کی قربانی کے وقت۔ اور اس وقت بھی شریعت کی جانب سے کچھ ہدایات ہے کہ لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک صاحب کو لٹا دیا ہے جانور کو، پھر چھری تیز کر لیں۔ آپ نے فرمایا بھلا آدمی، تم اس کو 2 موت سے مارنا چاہتے ہو اور اس کو گھسیٹ کر ذبح کرنے کی جگہ نہ لے جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ اور ایک بیماری، ایک غلطی عامتاً جانور ذبح کرنے والوں کے یہاں، قصاب کے یہاں پائی جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں کس بات کی عجلت رہتی ہے، ابھی چھری پھیری اور اس کے بعد وہ قصاب آپ کے پاس سے چھری لے کر دل کی طرف مارتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ غلط طریقہ ہے۔ جو 4 رگیں ہیں اس میں سے 3 رگیں کٹ گئی، خون بہہ جانے دیجئے، اور خون جب تک بہہ نہیں جاتا، وہ جانور جب تک ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کی کھال نکالنا درست نہیں۔ اور ہم دیکھتے اکثر حضرات کو کہ ابھی تو ذبح کیا اور کھال اتارنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اس وقت کی جو دعا آئی ہے بہت سی کتابوں میں لکھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک، اور جب ذبح کر لے اور تو اس کے بعد دعا پڑھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ شریعت کی جانب سے۔ اب گوشت کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے، اور اہل راندیر کے یہاں تو گوشت کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے ڈیپ فریز کے لیے۔ اور کھال کا عمل کیا ہے؟ تو کھال سے خود بھی نفع اٹھا سکتا ہے، اٹھا کر کسی کو ہدیے میں دینا چاہے تو اس کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچ دیا، فروخت کر دیا تو اس کی رقم سے نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ کسی مالدار کو فائدہ اٹھانے کی اجازت، وہ تو غربا پر صدقہ کرنی ہوگی۔ مسجد مدرسے کی تعمیر میں یہ رقم استعمال نہیں کی جا سکتی، میت کے کفن دفن میں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، اور مدرسے کے طلباء کے لیے یہ دی جا سکتی ہے، اس زمانے کا یہ بہترین مصرف ہے۔ اسی طرح غریبوں کی دواؤں میں، علاج میں بھی یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان احکام و مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔